اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل کی پہلی بات، پہلی وحی، اللہ کی طرف سے پیغمبر کو پہلا حکم، پہلا لفظ کیا ہے، پہلا حکم کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھیے. نبی کریم نے فرمایا ما انا بقارئ لست بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں. یہ جملہ کہا، جبریل نے پکڑا اور سینے سے دبایا. فغطنی جبریل حتی بلغ منی الجہد، خوب میری پسلیوں تک زور پہنچا، اتنا دبوچا، اتنا دبایا. ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، فرمایا اقرا. دوسری دفعہ پھر فرمایا ما انا بقارئ، پھر دبایا. سیبارہ پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. سیبارہ بھی وہی جواب دیا. 3 دفعہ دبایا چھوڑا، دبایا چھوڑا. چوتھی دفعہ 5 آیتیں دی. میری زبان پر 5 آیتیں جاری ہو گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں جبریل نے دبایا. محدثین بہت ساری توجیحات ذکر کرتے ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ چونکہ پہلی ملاقات ہے، انس نہیں، تو آپ کو جب سینے سے دبایا تاکہ اجنبیت ختم ہو جائے، مانوس ہو جائیں. مانوس کرنے یہ سکندر پورا والو فرمایا جبریل نے یہ 3 دفعہ دبایا جو ہے، یہ اشارہ تھا کہ میرے پیغمبر راحتوں کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب مشقتوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. اب آپ کے حوالے مشن ہونے والا ہے، ایک گراں بار بوجھا پہ پڑنے والا ہے. آپ اترتے ہیں وہاں سے، سردی لگی ہوئی ہے، وجود پہ کپ کپی تاری ہے. فرمایا گھر آتے ہی زمیلونی دسیرونی، چادر اوڑو، کمبل اوڑو مجھ پر. لیکن کہا چادر اور کمبل اوڑا گیا. قرآن مقدس نے اسی انداز کو قرآن میں بیان کیا اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے پیغمبر قم اللیل، اب تو راتوں کو بھی اٹھنا پڑے گا. اور مشن کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا. آپ نے قرآن سنانا ہے. سکندر پورا والو آسان کام نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. میرے پیغمبر بہت وزنی بات ہے. ثقیلا، آسان نہیں ہے. اپنے بیگانے ہو جائیں گے. صادق اور امین کہنے والے شاعر و مجنون کہنے لگیں گے. نام لیوا جان لیوا بن جائیں گے. پھول نچھاور کرنے والے پتھر برسائیں گے. راستوں میں پلکیں بچھانے والے کانٹے بچھائیں گے. میرے پیغمبر تیار ہو جائیے. اللہ اکبر. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی وہ محبوبہ ہیں، یہ وہ رفیقہ حیات ہیں جس عورت نے
جس بیوی نے آپ پہ اپنا مال سب کچھ قربان کیا، حالانکہ عرب کی مالدار ترین عورت ہے، لیکن مشن میں آپ کا اتنا ساتھ دیا کہ 3 سال شعب ابی طالب میں قید و بند کے آپ کے ساتھ گزارے، بھوک و پیاس بھی برداشت کرتی رہی۔ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ آپ کو میرے ساتھ بڑا ستایا گیا، آپ تو عیاشی خوش مزاجی کی زندگی تھی، راحت کی زندگی تھی، مال کی فراوانی تھی، ہزاروں نوکر آپ کی ملازمت میں تھے، لیکن آج آپ کو بھوک بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، آج آپ بیمار بھی ہیں۔ تو وفادار بیوی کہنے لگی نانا میرا محبوب یہ نہ کہیے، اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گی جو میری راحت کے دن گزرے ہیں، میری چاہت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ان تکلیفوں میں گزرتے تو اچھا ہو۔ والو خدا را میری بات کو محض تقریر نہ سمجھیے، توجہ درد دل سنانے لگا ہوں میرے دوستو۔ بعثت مصطفیٰ ہوئی، بار نبوت پڑا، تاج نبوت ملا، مشن توحید اور رسالت آپ کے سپرد کیا گیا اور حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے پیغمبر پہلے اپنوں کو ڈرائیے اور اپنوں کے بعد پھر فرمایا یا ایہما انزل الیک من ربک۔ اب میرے پیغمبر مشن عالمگیر کیجئے، ساری کائنات آپ کے بعد تیری تقریر بھی میرا قرآن، تیری تبلیغ بھی میرا قرآن، تیرا عنوان بھی میرا قرآن، تیرا مشن بھی میرا قرآن، تیرا بیان ہوگا تو قرآن سے، تیرا اعلان ہوگا تو قرآن سے، تیری تقریر ہوگی تو قرآن سے، تیری تبشیر ہوگی تو قرآن سے۔ میرے پیغمبر بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یقین کیجئے بعثت مصطفیٰ کے بعد 40 بہاروں کے بعد 23 سال میں میرے مصطفیٰ نے وہ محنت کی۔ 13 سال آپ نے مکے میں پتھروں کی بارش میں اللہ کا قرآن سنایا، اوجڑیوں کے نیچے دب کر بھی آپ نے مشن نہیں چھوڑا، آپ کے گلے میں چادر ڈالی گئی، آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ نے مشن نہیں چھوڑا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ نے مشن نہیں چھوڑا، آپ نے پیغام الہی سنایا۔ سارا مکہ اکٹھا ہے، آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، آج کی رات آپ کو قتل کیا جانا ہے، لیکن قربان جاؤں آپ نے کبھی بھی اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ اسی رات نکلنے کا حکم ہے، یار غار کو لے کر مکہ چھوڑ دیا، لیکن آپ نے رب کا پیغام نہیں چھوڑا، اللہ کا قرآن نہیں چھوڑا۔ آپ مکے سے مدینہ منورہ آپ چل کر گئے ہیں، بڑے مشکل راستوں سے گئے ہیں۔ صدیق نے جب آپ کے پاؤں میں دیکھا کہ خون آنے لگ گیا، صدیق نے آپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر غار تک پہنچایا۔ یار بھی ایسا ملا، دوست بھی ایسا ملا، اللہ اکبر۔ بعثت مصطفیٰ یہ ہے، آپ نے قرآن سنایا، آپ نے اللہ کی توحید سنائی، 13 سال اتنی تکلیفوں اذیتوں کے وہ دن گزارے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے، پھر کبھی بدر کا میدان لگتا ہے، 17 رمضان المبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے، میرا مصطفیٰ 313 جانصاروں کے ساتھ میدان بدر میں کھڑے ہیں۔ کوئی پیش تو کرے مثال ایسی قیادت کی، اللہ اکبر۔ پھر بدر سے 1 سال کے بعد میدان احد میں کھڑے ہیں، اور اتنا زوردار پتھر لگا ہے آپ کے سر مبارک میں، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں دھنس گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے،
آپ پہ غشی طاری ہو گئی، آپ گر گئے ہیں، لیکن یقین جانیے تتر بتر ہو گئے لوگ، حالات ایک دم بدل گئے، فتح شکست میں بدل گئی، 70 جانثار جام شہادت نوش کرتے ہیں، لیکن میرا مصطفیٰ میدان احد میں کھڑا ہے اور کہتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں پیر پھیرنے والا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ اعلان کرتے ہیں اور میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، یقین جانیے 7 صحابہ یک بعد دیگر اسی وقت شمع نبوت پر، شمع رسالت پہ قربان ہوتے ہیں۔ عمارہ الخون میں لت پت ہے، لیکن آپ کے ارد گرد جو ہے خون سے رنگین ہو کر آپ کا دفاع کر رہی ہے۔ احد کے بعد مسلسل یہ جاری ہے، تبوک بھی آیا، خندق بھی آیا، حنین بھی آیا، خیبر بھی آیا، طائف کا بیضہ بازار بھی آیا، یہ ساری چیزیں ہوتی گئیں، لیکن میرے مصطفیٰ ایک قدم بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر وہ دن آ گیا، اللہ نے اپنی ایک حکومت دے دی، ایک مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، دور دور تک اسلام کا بول بالا ہے۔ پہلے عوام اب مدینے کی ریاست میں بیٹھ کے میرا محمد بادشاہوں کو خط لکھتا ہے، سپر پاور کو خط لکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے میرا مصطفیٰ لکھتے ہوئے کہتا ہے من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں او بادشاہو، اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام لے آ تو بچ جائے گا، ورنہ پھر تیار ہو جا میرے مقابلے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ قوت۔ آج بادشاہوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، ایک عجیب سما ہے، ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، بادشاہ کانپ رہے ہیں۔ اور خط لے جانے والے کی بھی ایک مثال آپ کو ایک صحابی کی عرض کر دوں، سپر پاور کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا قاصد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہا ہے، قالین بچھی ہوئی ہے، بہترین تلوار ایسے پکڑے ہوئے قالین میں ایسے دساتے ہوئے جا رہے ہیں، خط سامنے کیا، پڑھا اسلم تسلم۔ لوگ بادشاہوں کے سامنے پہلے جھکتے پھر کانپتے، خدا جانے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے، اللہ جانے کیا غیرت، کیا جرت، کیا عقیدہ توحید کی محبت بٹھا دی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اسلم تسلم۔ بس اس جملے کی طاقت اتنی تھی کہ بادشاہ بھی کانپ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ بعثت مصطفیٰ سے لے کر یہاں تک کے حالات ہیں۔ آخر وہ دن آیا، جو ہی مشن کی تکمیل ہوتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، میرے مصطفیٰ کو دنیا سے رخصت ہونے کے اشارے ملتے گئے۔ میرے پیغمبر مشن مکمل ہو رہا ہے، اب تیاری کیجئے، کوچ کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ وہ دن بھی آیا، 6 مہینے پہلے جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگوں کو فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتا دیکھ لے، تو میرے پیغمبر پھر کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب میرے پیغمبر استغفار کیجئے، کیا کیجئے؟
اب اس میں مجھے گویا ایک الوداعی پیغام ہے. یہ جملے ایسے ہیں جیسے کوئی کسی کو الوداع کہہ رہا ہو. اس صورت کے بعد آپ ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور یہی وہ صورت ہے جب اترتی ہے صحابہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن یار غار رو رہے ہیں. صدیق اکبر رو رہے ہیں. فرمایا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا او لوگوں جو میں سمجھاؤں آپ سمجھے نہیں. جب مدد آ چکی، مکہ فتح ہو چکا، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو چکے. نبی کی آمد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور جب آمد کا مقصد پورا ہو جائے پھر اس فانی دنیا میں نبی نہیں رہا کرتے، پھر اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے. نبی کریم نے فرمایا ابو بکر ٹھیک سمجھے ہیں، ٹھیک سمجھے. یہ 6 مہینے پہلے اتری ہے. پھر 6 مہینے کے بعد، 6 مہینوں کے عرصے کے بعد چند مہینے گزرے. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے. امام الانبیاء اونٹنی پہ سوار ہے. 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کا ایک سمندر آپ کے سامنے ہے. جمعے کا دن جبل رحمت کے پاس ہیں، اور نبی کریم کہتے ہیں او لوگوں 23 سال میں نے دندان شہید کروا کر، رشتے ناتے توڑوا کر اپنے بیگانے ہو گئے، مارے کھا کر اپنا علاقہ چھوڑ کر تمہیں اللہ کا پیغام سنایا ہے. آج کم از کم میری اس پیغام اور میری توحید کی مشن کی گواہی تو دو نا. الا هل بلغت الرسالہ، او میرے یارو بتاؤ کیا میں نے رسالت پہنچائی کہ نہیں، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے سارے پردے ہٹا کے حقائق سامنے کر دیے ہیں لوگوں کے. جب لوگوں نے گواہی دی، امام الانبیاء نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ فرش والے گواہ ہو گئے، عرش والے تو بھی گواہ ہو جا. انہوں نے گواہی دی تو مالک نے گواہی کو قرآن بنا کے اتارا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تھکے تو نہیں میرے دوستو جی؟ میری کوشش یہ تھی کہ میں انتہائی اختصار کروں، لیکن کیا کروں، اختصار اتنا بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ جو ہے یہ ایک علم کا سمندر ہے. لیکن خیر سنتے جائیے. گواہی اللہ نے اتار دی، اور اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت حج میں خطبہ دیتے ہوئے بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس خذوا عنی مناسککم. آج مجھ سے طور طریقے سیکھ لو. پوچھنا ہے آج پوچھ لو. ہو سکتا ہے لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. تم میرے دیدار کو ترسو اور میں نہ ہوں. سکندر پورہ والوں غور کیجئے، پیغمبر فرماتے ہیں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی وفات آ جائے اور موت آ جانے کے بعد کوئی دیکھ سکتا. یہ تو مرزا کے مردے نہیں ہے نا جو قبرستان کے نیچے سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں.
عجیب عقیدہ ہے لوگوں کا، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. ہمارے ہاں یہ بھی مشہور تھا کہ قبرستان جایا کرو، لوگوں کہتے ہیں پینچے بند کر کے جایا کرو. میں نے کہا کیوں بھائی قبرستان پینچے کیوں بند کر کے جائیں؟ کہ جی مردہ پینچے میں جو دیکھتے ہیں. حول ولا قوت. اللہ کے بندو وہ بات کرو جو کم از کم سلیم الفطرت انسان کو سمجھ تو آئے. یہ کوئی بات ہے؟ وہ جی قبر میں قبرستان جاؤ تو مردے کے سر کے سامنے کھڑے نہ ہوا کرو، سر کی جانب. یہ کہاں کھڑے ہوا کرو؟ جی پاؤں کی جانب. میں نے کہا جی سر کی جانب کھڑے ہونے میں کیا حرج ہے؟ وہ جی آخر مردے کو تکلیف ہوتی ہے نا جب وہ ایسے کر کے دیکھتا ہے، اس کو گردن میں درد ہوتا ہے، ایسے سر اٹھا کے دیکھے گا. تو جب آپ پاؤں کی جانب کھڑے ہوں گے نا تو وہ نیچے سے آپ کو براہ راست دیکھے گا. اللہ اکبر. کیا باتیں ہیں، کیا قصے ہیں، کیا کہانیاں ہیں. لیکن الحمدللہ موحدین نے تو اس مسئلے کی اتنی ایک پنجائی کر دی ہے نا، اتنی ایک رگڑائی کر دی ہے کہ مردے جیندے بھی ہونا ہے تو آخنا بس کڈو ساڑے وچوں ہاتھ کڈو، اسی جیندے کوئی نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق جمعیت اشرف ہوئی و سنہ، قادری جماعت اشرف ہوئی و سنہ، نعرہ تکبیر. میرے دوستو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. دوسری بات لعلی لا احج بعد حجتی ھذہ، ہو سکتا ہے سال کے بعد میں حج بھی نہ کر سکوں. اللہ اکبر. یہ الوداعی خطبہ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا آتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ گزرتا ہے، سفر کا مہینہ ہے، 28 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے. کیا؟ بدھ کا دن ہے، سفر کا مہینہ 28 تاریخ ہے. امام الانبیاء جنت البقیع جاتے ہیں، بقیع کے قبرستان، وہاں کے مردوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. رقت آمیز دعا کرنے کے بعد گھر آتے ہیں. اس وقت آپ کی قیام کی باری تھی. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں فرمایا میرے سر میں درد ہے، بخار شروع ہو گیا، درد سر کی تکلیف شروع ہو گئی. اسی دن سے بخار. پوچھتے ہیں روزانہ کل کس بیوی کے ہاں قیام کرنا ہے، کل کس کے ہاں ٹھہرنا ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے شادیاں تو کی تھی متعدد، لیکن انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا، 2 3 شادیاں کرنے کی بڑی خواہش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن پھر انصاف. آپ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور جو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا کل مجرم بن کے آئے گا محشر کے میدان میں. خیر یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، آپ پوچھتے گئے. لیکن ازواج مطہرات آخر آپ ہی کی تربیت یافتہ تھی کہ نبی کریم جو روزانہ پوچھتے ہیں تو سب نے اتفاق کر کے فرمایا رسول اللہ ہم سب اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کو معاف کرتی ہیں، ہم اپنی باریاں ان کو بخش دیتی ہیں. آپ وہاں ٹھہریں جب تک آپ کا جی چاہے. امام الانبیاء صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آتے ہیں. بس یہ قسمت کی بات ہے، یہ صدیقہ بنت صدیق کی سعادت کی بات ہے. خدمت لگی ہوئی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماری کے دنوں میں اسی مرض الوفات میں مختلف وصیتیں کی ہیں، آپ نے مختلف ارشادات فرمائے، آپ نے خطبہ بھی دیا، مسجد میں آ کر آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا. منبر پر آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے ان کے سہارے چل کے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں او لوگو ان اللہ خیر عبدا، ان اللہ خیر عبدا، او لوگو اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو آپ بولیے۔ دو باتوں کا اختیار دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو اس بندے نے کیا جواب دیا؟ نبی علیہ السلام نے اپنا نام نہیں بتایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے، انہوں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ یہ جملے کہنے کی دیر تھی، صدیق اکبر رو کے کہنے لگے فدیناکا یا رسول اللہ، فدیناکا نفدیکا بے آبائنا و اولادنا، اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے۔ رو پڑے تو صحابہ کہنے لگے یہ بھی عجیب بندہ ہے، نبی کریم کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کو کیا ہو گیا، یہ روتے ہیں۔ صدیق نے کہا میرے یارو کیا اب بھی نہیں سمجھے ہو، وہ بندہ مصطفیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے جسے رب کہے میرے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رو رہے تھے۔ جو ہی اب راز بیان کیا نبی کریم نے فرمایا صدیق ٹھیک سمجھے ہیں، لیکن پھر تسلی بھی دی نا۔ وہ تسلی بھی قیامت تک ایسی ہے کہ مومن سنتا ہے جھوم جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں، مسجد کی طرف جتنی کھڑکیاں کھل رہی ہیں لوگوں کے گھروں کی، مسجد نبوی ہے، لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، فرمایا ساری کھڑکیاں دروازے بند الا خوخت ابی بکر، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، باقی سب بند کر دی جائیں۔ دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ آخری خطبہ ہے اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا او میرے یارو، اس دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیے تھے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، مگر ایک میرا یار ہے غار ابو بکر ہے، جن کے اتنے احسان ہیں کہ میں محمد نے دنیا میں نہیں چکائے، قیامت والے دن رب سے مانگ کے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صدیق ہے، میں اکثر کہتا ہوں یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جبین اطہر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ کو شدید بخار ہے، تپش اتنی ہے کہ ہاتھ بھی نہیں رکھا جا رہا۔ نبی کریم نے فرمایا اوعکو کما یوعک الرجلان منکم، او عبداللہ ابن مسعود جتنا تم میں سے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا میں اکیلے محمد کو بخار ہے شدید۔ تو اگر دو بندوں کو بخار ہو، ایک کو ہو تو 104 زیادہ، دو کو ہو تو 200 تو 208 کتنا ہوگا؟ شدید بخار۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بخار دو آدمیوں کا ہے تو اجر بھی ڈبل ہوگا۔ فرمایا ہاں اجر بھی ڈبل ہے، رب کی طرف سے نوازشیں بھی ڈبل ہیں۔ آپ کے سامنے تشت پڑا ہے، آپ تشت میں ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں اور چہرے اقدس پر پھیرتے جا رہے ہیں۔ وہ دن بھی آیا، فرمایا اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ فرمایا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ کے انتظار میں ہیں۔ کیا ہیں؟
آپ کے انتظار میں ہیں. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے لوگوں کو امامت کروائے، نماز پڑھائے. صدیق آگے ہوتے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں. مصلی رسول پہ آتے ہیں، طبیعت جو ہی معمولی سی سنبھل جاتی ہے، ٹھہر نہیں سکے. فرمایا علی و عباس مجھے سہارا دو، مجھے بھی مسجد لے جاؤ. نوجوانوں، عشق مصطفیٰ کا دم بھرنے والوں، نبی کی ولادت پہ جشن منانے والوں، عید کے نام پہ حلوے مانڈے کھانے والوں، چوکوں چوراہوں میں لائٹیں جلانے والوں، رکشے سجانے والوں، ساری رات چوکوں میں گھومنے والوں، مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کے ماڈل پیسٹریوں کیک سے بنانے والوں، کبھی اس دن کبھی خیال کیا ہے معصوم پیغمبر، شان والا پیغمبر، عظمت والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، جنت جن کی منتظر ہے، جنت جن کی آمد پہ فخر کرتی ہے، ان کی شان ہی نرالی، جنت تو ان کے غلاموں کی بھی منتظر ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں، جب جنتی جائیں گے نمازیوں کو نماز والا دروازہ آواز دے گا، کسی کو زکوٰۃ والا دروازہ آواز دے گا، کسی کو روزے والا دروازہ باب الریان سے پکارا جائے گا. صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی سعادت مند ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکار کے کہیں گے آپ ادھر سے آئیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں صدیق ایسا سعادت مند بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ میرا یار تو ہے. وہ صدیق ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. آپ کے غلاموں کا یہ مقام ہے، لیکن آخری دن بھی ہے، آپ پھر بھی نماز چھوڑنے کو تیار. عذر تھا کہ نہیں جی؟ کتنا بڑا عذر تھا کہ غشی طاری ہو رہی ہے، ہوش میں آتے ہیں پھر غشی آتی ہے، لیکن سہارا دے کے جب چلنے لگے جو ہی آپ صف اول کے سامنے رونما ہوتے ہیں، صدیق اکبر مصلی چھوڑنا شروع کرتے ہیں. صدیق پیچھے آتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں مکانک، میرا یار ٹھہرا رہے، لیکن صدیق ٹھہرتے نہیں، پیچھے ہوتے ہیں. مصطفیٰ مصلی پہ آتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ صدیق نے جہاں قراءت شروع کی تھی اور جہاں پہنچائی فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ الْقِرَاءَةَ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ. جہاں تک ابو بکر نے قرات پہنچائی تھی نبی علیہ السلام نے وہیں سے قرات آگے شروع کی. صدیق آپ کے پیچھے، صحابہ صدیق کے پیچھے، نماز ہو گئی. فرمایا مالک یا ابا بکر، او ابو بکر کیا ہو گیا جب میں نے آپ سے کہا ٹھہر جا آپ ٹھہرے کیوں نہیں، پیچھے کیوں ہو گئے؟ فرمایا ما کان لابن قحافہ ان یؤمک یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت نہیں کہ وہ آپ کے ہوتے آگے بڑھ جائے. پھر میں ان نام نہاد عاشقوں سے پوچھتا ہوں نا جو کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت جی بھی ہیں یہاں موجود، نبی کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو مصلی پہ خود دوڑ کے آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا یا مسئلہ چھوڑ تو یا مصلی چھوڑ، کوئی ایک کام کرنا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. خیر یہ وہ نماز تھی، گزر گئی. سوموار کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے. کیا ہے؟ 12 ربیع الاول ہے. پھر حکم دیا، فرمایا صدیق سے کہو نماز پڑھائے. اللہ اکبر. صدیق اکبر آگے ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں. جو ہی نماز شروع ہو گئی، نماز جاری ہے،
دوران نماز نبی کریم نے حجرے کا پردہ اٹھا لیا، کہ سامنے تھا نا، بالکل سامنے سے پردہ اٹھا لیا، پردہ اٹھایا، امام بخاری کو دیکھا یوں سامنے آ گئے۔ ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، مصطفیٰ کا چہرہ حجرے کی کھڑکی میں ایسے چمک رہا تھا جیسے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے سامنے کر دیا ہو، چمک ایسے جگمگا رہے تھے نبی کریم۔ کچھ سنبھل گئی طبیعت نا، دیکھا مسکرا دیے۔ فتبسم رسول اللہ، نبی کریم مسکرائے۔ صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کے دوڑ پڑتے۔ اللہ اکبر، قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے تو نبی علیہ السلام باقی رکھو، ایک دم پردہ نیچے کر دیا، پردہ نیچے کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ آخری دیدار تھا اپنے مدرسے کا، یہ آخری دیدار تھا اپنے طالب علموں کا، یہ اپنا آخری دیدار تھا اپنے مرکز کا۔ یہ وہ مرکز، یہ وہ کھیتی ہے جسے قرآن نے کہا تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کے ساتھیوں کی مثال، آپ کے یاروں کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ جیسے کھیتی پہلے باریک سی کومپل تیغ نکلتی ہے، پھر وہ پھلتی ہے، پھلتی ہے، بڑھتی ہے، پھر تناور درخت بن جاتی ہے، تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ، میرے پاک پیغمبر، آپ کی کھیتی آپ کے صحابہ ہیں۔ یہ بھی ابتدا میں ایک تھا، پھر 4 ہو گئے، دار ارقم میں 80 ہو گئے، پھر بدر میں 313 ہو گئے، احد میں 750 ہو گئے، خندق میں 3000 ہو گئے، حنین میں 30,000 ہو گئے، حجۃ الفتح مکہ میں 10,000 ہو گئے، حجۃ الوداع میں 1,44,000 ہو گئے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ کی کھیتی کھڑی ہے، آپ دیکھیں مسکراتے جائیں، اپنے تنے پہ کھڑی ہو چکی ہے۔ نبی کریم نے جب اپنی کھیتی کو اپنے تنے پہ کھڑا دیکھا فتبسم، مسکرا دیے، پردہ نیچے کر دیا، نماز ہو گئی۔ صدیق اکبر آ گئے، یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک لگتی ہے، مجھے اجازت ہو تو مدینے کے باہر میری بیوی کا ایک مکان ہے، دوسری بیوی کا، ان کے پاس چلا جاؤں؟ فرمایا ہاں چلے جائیں۔ لیکن کیا معلوم کہ یہ صحت یابی نہیں، یہ موت سے پہلے جو تھوڑی دیر کے لیے صحت ملتی ہے، یہ وہ وقفہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیمار جب بیمار ہوتا ہے اور جب وفات کا وقت ہونے لگتا ہے تو ایک دم کیا ہو جاتا ہے، ایک دم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اس نے کھا بھی لیا پی بھی لیا، یہ وہ وقفہ تھا۔ صدیق چلے گئے، ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے پیارے محبوب میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، آپ اس میں ہاتھ بھگو کے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آ گیا، ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک ہے۔ نبی کریم بار بار مسواک کی طرف دیکھتے ہیں۔ وفادار بیوی وہ ہوتی ہے خاون کے اشارے سمجھ جاتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا جی مسواک کرنے کو ہے۔ فرمایا ہاں عائشہ ہاں۔ فرمایا میں نے بھائی سے کہا مسواک دے دو، تازہ مسواک میں نے چبائی، خوب دانتوں میں اسے نرم کیا اور دوئے بغیر میرا لعاب لگے میرے محمد نے اپنے منہ میں لے لیا۔
آپ اندازہ لگائیں یہ آخری دن ہے دنیا کا، دنیاوی حیات کا آخری دن ہے میرے مصطفیٰ کا، لیکن بیوی کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی رنجش تھی یا نبی ناراض تھے کہ آپ کے لعاب سے تر مسواک، اس سے بڑھ کے اور کیا محبت ہو سکتی ہے؟ ہم تو آج کسی کا جھوٹا پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ مسواک لے لی نبی علیہ السلام نے، خوب مسواک کی۔ مسواک کرنے کے بعد نبی کریم نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آپ نے رفاقت اعلیٰ کا سوال کیا، آپ نے انگلی اٹھائی ہوئی ہے، آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ چھت کی جانب ہیں، بس یہ جملے آپ کی زبان پر ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مالت یدہ، ایک دم نبی کریم کا ہاتھ یوں نیچے مائل ہو گیا، آپ کا وجود ڈھیلا پڑ گیا، اور مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں فلما خرجت نفسہ، جب آپ کی روح نکلی میں نے محسوس کیا میرے حجرے میں روح اقدس کی ایسی خوشبو کی مہک جو میں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ ما شممت مثلہا قط، خوشبو کی ایک مہک اٹھی، اللہ اکبر۔ میں نے جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا کیا، آپ کے وجود اقدس کو لٹایا ایسے، چہرہ اقدس پہ سفید چادر رکھ دی، باہر نکلی، اور آواز ہے مدینے میں یہ پہلا اعلان ہے، اللہ اکبر، یہ پہلا اعلان ہے لوگوں اللہ کے محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کائنات کا، اس سے بڑا حادثہ نہ دنیا پہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ محبوب خدا دنیا سے جا رہے ہیں، بس لوگوں کی آمد ہے، آنا شروع ہو گئے ہر طرف سے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، جب صدیق اکبر آتے ہیں، جب حضرت عمر آتے ہیں، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے نبی کریم فوت نہیں ہوئے۔ تلوار لے کے باہر آتے ہیں، من قال ان محمدن قد ماتا فاضرب عنقہ، جس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کا سر اڑا دوں گا، گردن قلم کر دوں گا۔ آپ مسجد نبوی کے پاس ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، یار غار یار مزار صدیق اکبر آ گئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، فوراً آپ کے چہرے اقدس سے جب چادر اٹھائی، آپ کو دیکھتی رو کر کہنے لگے واہ خلیلہ ہو، واہ صفیہ ہو، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا دوست، ہائے اللہ کے خلیل، ہائے اللہ کے دوست۔ آپ کی جبین اقدس پہ صدیق نے بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ فوراً چادر ڈالی باہر آ گئے، مسجد کی طرف جاتے ہیں، امت کو تھامنے کا وقت ہے۔ صدیق مصلی منبر مصطفیٰ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، حلموا الیہ، میرے پاس آ جاؤ، سارے آتے ہیں، فرمایا اجلس عمر، بیٹھ جا بیٹھ جا، لیکن عمر بیٹھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ
فإن اللہ حی لا يموت، اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو سن لو، فإن محمدا قد مات، اللہ کے محبوب آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں۔ اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہیں، ان پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا ان اللہ امر محمدا وابقاہ حتی اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے دین کو قائم کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے دین کو قائم کیا، اللہ کے حکم کو ظاہر کیا ہے۔ او لوگو، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ انك ميت وانهم ميتون كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت۔ جب یہ آیتیں پڑھی فاروق اعظم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کہنے لگے یوں معلوم ہوتا ہے یہ آیتیں اب نازل ہو رہی ہیں۔ غم کی وجہ سے ایسی حالت بن چکی تھی، تسلیم کر لیا، جب آیتیں پڑھی تسلیم کر لیا کہ صدیق جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ تیاری ہو گئی، امام الانبیاء کو دفنایا کہاں جائے گا، قبر مبارک کہاں ہوگی؟ صدیق اکبر نے کہا جہاں آپ کی روح نکلی ہے وہیں ہوگی۔ فرمایا قبر کون سی کھودی جائے گی، لحد یا شق؟ دو قسم کی قبریں تھیں۔ فرمایا دو بندے ماہر ہیں، ابو عبیدہ بن جراح اور ابو طلحہ، دونوں کی طرف بندہ بھیج دو، پیغام بھیجن دینے والے، جو پہلے آ جائے گا بس وہی بنائے گا۔ ابو طلحہ پہلے آ گئے، لحد مبارک تیار کر لی۔ پہلے ابو طلحہ آئے، آپ کے لیے لحد مبارک تیار ہوگی، غسل دیا جا رہا ہے مصطفیٰ کو، کپڑے نہیں اتارے، آپ کو آپ کے کپڑوں ہی کے اندر غسل دیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کے دونوں بیٹے فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے ہیں اور فضل اور قسم پانی ڈال رہے ہیں۔ غسل دیا گیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ کفن دینے کے بعد 10 صحابہ آتے ہیں اور آپ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور جنازہ پڑھ کے جاتے ہیں، امام کوئی نہیں، کیا امامت نہیں ہوئی جنازے کی، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، سب نے جنازہ پڑھ لی۔ سوموار کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، بدھ کا دن آ گیا، آپ کو قبر اطہر میں اتار دیا گیا، قبر کو بند کر دیا گیا، مٹی ڈالی گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں جب قبر پہ مٹی ڈال کے آنے لگے تو آپ کے خاص خادم حضرت انس بھی آ رہے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کھڑی ہیں دروازے۔ فرمایا او انس، میرے بابا کی 10 سال تک خدمت کرنے والے، کیف طابت انفسکم ان تعصوا علی رسول اللہ التراب، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈال دی؟ اللہ اکبر، کیسے گوارا کیا؟ حضرت انس آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں فاطمہ
جی کس کا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے قانون کے سامنے سارے ہی بے بس ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے، شریعت کا قانون اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت انس کے دو جملے ہیں، بڑے درد بھرے ہیں۔ کہتے ہیں او مدینے والوں، تم پہ 2 دن ایسے گزرے ہیں جن کی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ ایک وہ دن تھا جب مکے سے محمد رسول اللہ آئے تو اضاء منہ کل شیء، آپ کے آنے سے سارا مدینہ چمک گیا۔ اور آج کا دن اتنا باری ہے کہ آج اللہ کے حبیب چلے گئے تو آپ کی وفات سے اظلم منہا کل شیء، سارا مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ آج ہر چیز اندھیر اندھیر ہو گئی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کسی کافر کو بھی۔ ہم بھول چکے ہیں، اس تذکرے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، اس میں یہی عبرت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اگر دنیا میں مصطفیٰ نہیں رہے تو کوئی اور یہاں ٹھہر سکتا؟ مت کوئی کہے میں سونا ہوں، میں نہیں مروں گا، میں لاڈلا ہوں، میں ماں باپ کا اکلوتا ہوں، یا میں طاقتور ہوں، یا میں دولت مند ہوں، یا میں تہجد گزار ہے یا گدا ہے، کوئی قلندر ہے یا کوئی تونگر ہے۔ نے کیا خوب کہا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا۔ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ دنیا کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ فاطمہ روتی کی روتی رہ گئی۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں مالی مررت علی القبور مسلمہ، مالی مررت علی القبور مسلمہ، علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی۔ او لوگوں، میں تو جنت البقیع سے قبرستان پہ سلام کرتے ہوئے آ رہا ہوں، اور آخر میں اپنے حبیب کی قبر پہ بھی سلام کیا ہے۔ یہ تو وہ حبیب تھے، میں جب بھی آتا مجھے سلام کرتے جواب دیتے۔ آج سلام کرتا ہوں لیکن جواب آتا کوئی نہیں۔